آج کے موضوع میں پروفیسر نظامی کی گفتگو کی چھاؤں میں رہتے ہوئے اور انہی کے خطبے کی انگلی پکڑتے ہوئے کچھ تعبیرات کروں گا۔ بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہووے چلا آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ حضرت سید پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نامور صوفی فقیہ، بہت متحقق عالم، آپ کو آپ کے شیخ معظم و مکرم خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ نے ایک تمثیلی اور تشبیہی واقعہ سنایا تھا۔ میں اس واقعے کی استمداد لیتے ہوئے آپ سب کو رومی سے ملوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ نے پیر میرعلی شاہ صاحب سے فرمایا کہ جب آدم کو اور حوا کو اس زمین پر، اس عالم ناسوت پر، اس ارض پر، اس کرے پر اتارا گیا تو وہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں پڑ گئے۔ پھر ایک دن اماں حوا سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھی کسی اوٹ میں، کسی غار میں یا کسی درخت کی چھال کے پیچھے، تو ابلیس آیا، عزازیل۔ اس کے ہاتھ میں ایک نومولود تھا، اس کی گود میں ایک انفینٹ تھا۔ کہنے لگا اماں یہ میرا بیٹا ہے، اس کو ذرا پکڑ کے رکھیو، تھامیو، میں آتا ہوں۔ اماں حوا کی گود میں رکھ کے نکل گیا۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا حوا سے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تو ابلیس کا صاحبزادہ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا نومولود ہے۔ کہنے لگے اس نے وہاں سے بھی نکلوایا، اب یہ پھر پیچھے پڑ گیا، یہ بہت لعین و رجیم ہے۔ اس کے بیٹے کو ٹانگ سے پکڑ کے گھما کے پھینک دیا۔ آدم علیہ السلام پھر کہیں رخصت ہوئے، حوا کو تنہا پایا، ابلیس آیا، اماں میرا بیٹا کہاں؟ کہنے لگے وہ تو پھینک دیا۔ اس نے آواز دی، وہ حاضر ہو گیا، اماں حوا کی گود میں پھر رکھ کے پھر بھاگ گیا۔ آدم علیہ السلام پھر تشریف لائے، جاتا نہیں، جان چھوڑتا نہیں، اور کیا سکم ہے، کیا گراوٹ ہے، کیا کیجئے اس کا۔ اس نے حوا کو کہا کہ اس کو مار ڈالتے ہیں، لیٹس فنش ہم آف۔ قتل کر دیا، سرندیپ کے مقام پر پھیلا دیا۔ آدم گئے، وہ لوٹ آیا، اماں بچہ کہاں میرا؟ کہنے لگے وہ تو کاٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس نے آواز دی، وہ حاضر ہوا۔ آپ نے جبرائیل کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو گرد نکلی تھی وہ پکڑ کے بچڑے میں پھونکی تھی، اتنی طاقت ہے عزازیل میں، جو بعد میں سید الملائکہ ہوا، جنات میں سے تھا۔ اماں حوا کی گود میں پھر رکھا، پھر بھاگ گیا۔ آدم عقل والا ہے، علم معرفت والا ہے، دانائی والا ہے، فراست و فصاحت و بلاغت والا ہے، اس عرض پر، اس کرے پر خلیفۃ اللہ ہے۔ کچھ تو سوچتا، کچھ تو حکمت کرتا۔ حوا ایسا کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، کاٹ کے پکاتے ہیں، پکا کے کھا لیتے ہیں۔ جو انسان میں سے ہو کے گزر گیا وہ ہست نیست ہو گیا۔ ٹھیک، کاٹا، کاٹ کے پکایا، پکا کے کھا لیا۔ ابلیس آیا، اماں میرا بچہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ تو کھا لیا۔ وہ بولا میرے بچے کہاں ہیں؟ وہ آدم اور حوا کی ناف میں سے بولا۔ اس نے کہا میرے بیٹے بالکل ٹھیک جگہ پہنچ گیا۔ عزازیل ابلیس کے اس بیٹے کا نام ہے خناس۔ آپ اور میں، کل بشری مخلوقات جو ودیت شدہ ہے، اس زور عبودیت کے ساتھ بھی وہ اس خناس سے جدا نہ ہے۔ یہ خناس ہے کیا؟ یہ وجود ہے کیا؟ یہ ہستی ہے کیا جس سے پاک، جس کا طرف و تعلق دینے آپ کو رومی علیہ رحمہ آئے؟ کرتا کیا ہے؟ پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے،
बावले हो जाते हैं। प्यास किस चीज का नाम है? मैदे से पानी की जुदाई का नाम। पानी जुदा, मैदा बिलका, हल खुश्क हुआ, अब इसको तर करने की जुस्तजू है। और आप बन क्या जाते हैं? ये जो खन्नासी वजूद है। हैवान कतार तोड़ते हैं, कमरा इम्तहान से उठते हैं, बदतमीजी करते हैं, मुंह से कफ उठती है, मरने वाले होते हैं। एक कैफियत यह है, एक कैफियत यह कि सब्र करते हैं, एक कैफियत यह कि शुक्र करते हैं, एक वो है जो प्यास को अमर करते हैं और कई प्यासों को सैराब करते हैं। और उस काफले का सालार इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। खन्नास, ये खन्नास नाफ में इब्लीस का नौमौलूद, किया क्या जाए इसका? प्यास लगे, भूख लगे, ये वजूद हस्ती हैवानी हो जाए, नासूती हो जाए, तो उसका क्या किया जाए जो असली प्यास है? यह प्यास तो बुझेगी 2 घूंट से, यह भूख तो मिटेगी रोटी के एक नवाले से, एक चप्पे भर रोटी से, पराठे से। लेकिन बिश्नो अज़ने हकायत मी कुनत, रूमी ने कहा, वो सुन आवाज जो कल्ब में है, जो कल्ब के अंदर रूह में है, जो कल्ब फव्वाद में है, उसकी प्यास कौन बुझाएगा? वो किस लिए तड़पती है? क्या तुझे उसकी तड़पन का एहसास है, या तू हैवानी वजूद है? रोटी खाई, मुबाशरत की, औलाद पैदा की, मर गया, बस? या इससे बढ़कर कुछ है? अगर है तो क्या? आरोज के रूहे आदम मोहम्मद बदन, गुफ्तन दर्दन दरा नियामत दर्दन। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम की रूह को हुक्म दिया कि मैंने तेरे लिए ये पुतला बनाया, ये कालिब बनाया, ये मट्टी का ढांचा बनाया, इसमें इस्तखा सजाया, इसमें हड्डियों का बारिश नुत्फा टिकाया, चल। गुफ्तन दर्दन दरा नियामत दर्दन, मैं इसमें जाने की नहीं। क्यों? ये नापाक है, ये कसीफ है, मैं लतीफ हूं, मैं आमर हूं, मैं खुदा की आवाज हूं। ये वासिफ अली वासिफ का कोई सुने तो पता चलता है। मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकिए रिंदाना, वो तुम। मैं तृष्णा कहां जाऊं, पीकर भी कहां जाना। किस प्यास को बुझाओगे, किस भूख को मिटाओगे? जरा आज मैं मुख्तलिफ कैफ में हूँ, याकूब साहब से मिलकर, निज़ामी साहब से मिलकर। जो लोग मुझे जानते हैं, आशना है, वो मुझे बड़े अदक और मुगलक और पेचीदा सौतियात या आहंग में गुफ्तगू करते पाते हैं। आज मैं अपनी ज़बान की सकालत को खारिज कर रहा हूँ ताकि बात बहम पहुंचे। कहने लगे चलो, अब वो रूह कहती मैं तो जाने की नहीं। आदम का पुतला वहां खड़ा है, खूबाने कुदसियाने बलहने दाऊद। जरा दाऊद अलैहिस्सलाम के मज़ामीर में से कुछ पढ़ो, उनके मुहासिन से कुछ गीत गाओ। कुदसियो ए फरिश्तो, उन्होंने गाया गुफ्तन दरा दरामद दरतन, और वो नाचती हुई, घूमती हुई, कैफ खाती हुई बदने आदम में चली गई। वो हो तुम। ये सोच सुने कभी? ये साज सुने कभी? ये आवाज आई कभी? ये बांसुरी बजी कभी? नहीं बजी। 21वीं सदी का जिद्दत और जौदत से मारा ज़हन आदमी, 9 to 5 कल्चर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अलार्म बाउंड से उठने वाला, टाइम बाउंड, स्पेस बाउंड, लिबास और बर्गर खाने वाला, क्या सुनेगा अम्र रब्बी की आवाज को जो तेरे भीतर बातिन बोलती है। सब नदियां जल भर भर रैया, सागर के बिदखारी और साधु कर्मण की गत न्यारी। ये जो न्यारी गत है कर्म की, ये कमा, ये जो हृदय में, मन में प्रागट करता है, वो ब्रह्मांड का प्रभु, उसको पुकार। सब उसको पुकारते, एकम ब्रह्मा देवता नास्ते, नैना नास्ते कंचन।
ایک انکار ستنام کرتا پرک نرپاؤ نروے اکال مورت اجونی سہبنگ گر پرساد جپ آج سچ جگات سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ. سب ایک ہی بات کر رہے ہیں لیکن سنائی کیوں نہیں دے رہی, دکھائی کیوں نہیں دے رہی. یہ کھانا کھانے سے پیٹ بھر کیوں جاتا ہے, یہ پانی پینے سے پیاس مٹ کیوں جاتی ہے, اور تم مر کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ تم میت ہو, تم رومی کی نگاہ میں زندہ نہ ہو. کیونکہ زندگی ہے عشق, زندگی ہے روح کا ادراک و معرفت, وہ ہے قلب سلیم قلب اطہر. رومی رحمت اللہ علیہ کا مستقل موضوع یا موضوعات دو ہیں. روح جو تیرے بھیتر باطن کوکتی ہے, اور دو اس کی معرفت و حقیقت کیسے ممکن ہے. اس کے چند حوالے اور نکات دے کے میں اجازت چاہوں گا. دلا ہمائے وصالی بے پھور چیرو نہ پھری. رومی رحمت اللہ علیہ دیوان شمس میں کہتے ہیں, اے دل اڑ, اڑتا کیوں نہیں؟ تجھے تو پروں کی حاجت نہیں, نہ تو پرندہ ہے, نہ تو جنات و شیاطین میں سے ہے, نہ تو انسانوں میں سے ہے. تیرا تو کالے بھی مختلف ہے, تیرا تو ڈھانچہ ہی اور ہے. دلا ہمائے وصالی بے پھور چھرو نہ پھری. اڑتا کیوں نہیں ہے؟ اڑنا, دھڑک تڑپ حریت. تورا کسے نہ شناست نہ آدمی نہ پری. تجھے پہچانے تو پہچانے کون, نہ تو آدمی ہے نہ تو پری ہے. حضرت عبد الواحد ابن زید رحمت اللہ علیہ نے 3 دن تک مناجات کی رب تعالیٰ سے. ہاتف کی آواز آئی تیسری شب خواب میں. عبد الواحد یہ امام حسن بصری کے تلامذہ میں سے ہیں, آپ کے خلف الرشید ہیں, آپ کے معتقد عظما میں سے ہیں. عبد الواحد ابن زید سلف الصلحاء میں سے ہیں, تابعین میں سے ہیں رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ. عبد الواحد تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ جنت میں تیرے ساتھ کون ہوگا, تجھے کس کی ہمسائیگی نصیب ہوگی؟ تو سن, اس کا نام ہے میمونہ سودا. یا میرے مالک وہ رہتی کہاں ہے؟ عبد الواحد ابن زید کوفہ میں رہتی ہے. کوفہ میں؟ بصرہ کہاں, کوفہ کہاں؟ کوفہ کے کس کوچے میں رہتی ہے؟ وہاں جا تجھے مل جائے گی. عبد الواحد ابن زید رحمت اللہ علیہ چلے, کوفہ پہنچے, اس کوچے کا پتہ کیا, معلوم ہوا کہ وہ تو دیوانی ہے. میمونہ کون ہے؟ میمونہ سودا تو دیوانی ہے. اچھا, وہ کہاں ملے گی؟ وہ لکڑیاں کاٹتی ہے, بکریاں چراتی ہے, اور وہیں رہتی ہے جنگل میں. چل پڑے. جنگل میں دیکھا تو اون کا لباس پہنا ہوا میمونہ سودا نے, اور اس لباس پر لکھا تھا میں وہ باندی ہوں جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے. آپ اور میں روز خریدے جاتے ہیں, روز بیچے جاتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ, پہلے صرف سمجھیے روح کیا ہے, پھر آگے چلتے ہیں اور اس کا ادراک و معرفت کیسے ہوتی ہے. یہ دیوانگی میں ہوش کی خبریں کیسے آتی ہیں. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل, مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ضروری ہے. آپ ذرا دیکھیے, ذوالنون مصری علیہ رحمہ قاہرہ میں جبل مقتم ہے, کہتے ہیں کہ وہاں ایک دیوانی تھی, مجذوب عاشقہ عارفہ تھی, اس کی تلاش میں گئے. ذوالنون مصری رحمت اللہ قرون اولا کے اصفیاء میں سے. آپ اور میں اپنی نسلوں کی قربانی دے دے تو ان کی ایک رات کی عبادت زیادہ ہے, ہماری نسل کم ہے. ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ. تو وہاں دیکھا تو نہیں تھی. کچھ عابد اور زاہد ملے, کہنے لگے وہ ایک چٹان ہے
پتھروں کی، اس پہ کہیں بیٹھی ہوگی. اس کے پاس پہنچے تو کہنے لگے تو دیوانی کیسے ہوئی ہے؟ تو کہنے لگی مجھے قلب فواد مل گیا. یہ کیا ہوتا ہے اماں؟ میرے پاس بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہ قلب ہے، وہ صدر ہے، وہ سینہ ہے، اس میں فواد نہ ہے. اور سنو میرے ساتھیوں، میرے پیاروں، دلگیروں، فواد اس قلب کو کہتے ہیں جس پہ محبوب کا عکس پڑ جائے. اس کی پرچھائی پڑی ہو، اس کو قلب فواد کہتے ہیں. ذوالنون مصری یہ جملہ لے کر آگے اور کہنے لگے اماں کب سے دیوانی ہے؟ کہنے لگی اس قلب فواد سے 20 سال سے حمل ٹھہرا ہے، زچگی ہونے کا نام نہیں لیتی. اللہ اکبر. وچوں آتش باروں خاکی دیر فائر فرام ودن، باروں خاکی دستے حالوں خستوں. فقیر بیٹھا ہے، سر بریدہ کمر خمیدہ، دستے حالوں خستوں. جے ہک نارا کرن محمد ڈھیم پہاڑ شکستوں، جے ہکا دردی مارن ہندا ملک ویرانی، کو کافاں دے سبزے سڑدے ندیاں رہے نہ پانی. میاں صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو میمونہ سودا ہے، وہ جو ملنگ عاشقہ عارفہ ہے، وہ یوں ہے دودھ وجود تیرے وچ شیریں. تم سب میں اللہ نے اپنا نورانی دودھ انڈیل رکھا ہے. روغن دار سمانی مرشد لائے جاگ پرم دی. اب یہ روح ملے گی کیسے؟ کوئی شیخ، ہادی، مربی، استاد، عالم، فقیہ، مجتہد یا حادثہ کوئی ہوگا. دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغن دار سمانی، مرشد لائے جاگ پرمدی تاں جمے دودھ پانی. او گل وچ پھا گمادا گھت کے ذکرو چھک مدھانی، ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی. The entire cream and the butter of intellect and wisdom is sourced from passion. روح نکالنی ہے مکھن کی طرح رڑک کے اس جسم میں سے کیسے نکالو گے؟ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، عشق افلاطون و جالینوس ماں. سبحان اللہ. یوں آئے گا وہ مکھن آپ کی شخصیت مآب سے باہر. وہ کیا کہتے ہیں اقبال بھی، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا کلام، عشق ہے کاس الکرام، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام. آپ کا کون سا مقام ہے؟ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، بس دن اور رات. مقبول عوام ہو گیا میں، یعنی تمام ہو گیا میں. تو آج یہ جو مجذوبانہ، کلندرانہ، عارفانہ اور راہبانہ گفتگو کر رہا ہوں، اس کے ٹکڑے لے جائیے اور کہیں اپنی روح کی ٹاٹ پر سینے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہی خرقہ فقیروں سے نصیب ہوتا ہے. جامع سبق عشق دا پڑھیا، ذرا گھبرا کے، ذرا خوف کھا کے، کیونکہ بلے شاہ کا وہ انگ اور رنگ اور ڈھنگ جو بڑا باغیانہ ہے وہ پیش کرتا ہوں تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ. جامع سبق عشق دا پڑھیا، مسجد کولوں جوڑا ڈریا، ویڑے جا ٹھاکر دے وڑیا، جتھے وجدے ناد ہزار، عشق دی نویوں نویں بہار. بھوک مسلح پنسٹ لوٹا، چھڈ دے تسبیح آسا سوٹا، عاشق کہندے دے دے ہوکا، ترک حلال کھا مردار، عشق دی نویوں نویں بہار. کون ہے جو ایسے چلے؟
کون ہے جو اپنی انا کو رگیدے، اپنے غرور کا سر قلم کرے؟ کون ہے جو اپنے محبوب کو اپنا جادہ، اپنی سواری، اپنا نور، اپنا ہدف بنائے؟ کوئی نہیں، ایسا سوداگر کوئی نہیں رہا۔ ایک حکایت پیش کرتا ہوں، اور عثمان صاحب دیر تو نہیں ہو رہی؟ His Excellency, I'm extremely sorry that I need to stay multilingual in order to catch the reach of the audience. By the way, my English is equally verbose. تو اگر 10-15 منٹ ہیں یا میں ختم کر دوں؟ اچھا ظاہر نصیب۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بنیا تھا، سوداگر تھا، عطار تھا، عطر فروش تھا۔ عطر جہاں بنتا ہے وہاں تیل ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، مہک ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک طوطی تھی، وہ پنجرے میں لٹکی رہتی تھی۔ طوطی بڑی چالاک تھی، حکمت والی تھی، بڑی دانا تھی، سوداگروں کا دل لگاتی، لہکتی، مچکتی، باتیں کرتی، اور سوداگر بھی خوب آتے، سودا خریدتے۔ ایک دن کہیں وہ کھانا کھانے نکلا تو ایک بلی کواڑ سے گھس گئی۔ وہ کہیں کسی پر لپکی تو طوطی گھبرا گئی، وہ اس نے پنجرا اڑایا، وہ اس میں سے نکل گئی، وہ اڑ کے سارا تیل اور عطر گر گیا۔ وہ عطار واپس آیا تو اس نے اتنی زور سے اس طوطی کے سر پہ کوئی چیز ماری کہ اس کے سر کے بال اڑ گئے، اور طوطی نے یوں سر جھکا دیا۔ اب وہ 3 دن تک تو یہ سوچتا رہا کہ ایک تو نقصان ہوا دنیاوی، اور وہ جو طوطی دل لگاتی تھی سوداگروں کا، وہ چپ کر گئی ہے، اس کو چپ لگ گئی ہے۔ اس کے آگے کچھ میوجات رکھے، پسند کی چیزیں رکھی، اس سے باتیں کی، لیکن وہ کسی کام نہ دام آئے۔ ٹھیک اسی طرح 3 4 5 دن گزر گئے، حتیٰ کہ ایک گدڑی پوش فقیر جو ہوتا ہے، جو سر سے ننگا تھا، جیسے کہتے ہیں کہ تھڑے کی طرح چاٹ پاٹ سر، وہ رومی رحمت اللہ علیہ کے لفظوں میں، وہ گزرا تو ایک دم طوطی چہکی، کیا تو نے بھی کسی کا تیل اور عطر گرایا ہے؟ تو رومی نے کہا غضب مت کر، تو جیسا گنجا ہوا ہے وہ ویسا گنجا نہیں ہوا، تو جیسے فقیر ہوا ہے وہ ویسے فقیر نہیں ہوا، وہ جیسے درجہ ولایت پہ پہنچے تو نہیں پہنچا ہے۔ قیاس مت کر انبیاء اور رسول اور اولیاء کے معاملات اور کیفیات پر۔ دیکھنے میں اور پڑھنے میں دونوں لفظ ایک ہیں، ایک کے نیچے زیر ہے، ایک کے نیچے میں زیر نہیں ہے۔ شیر شیر، شیر کو آدمی کھاتا ہے، شیر آدمی کو کھاتا ہے۔ قیاس مت کر، یہ روح کا خاصہ ہے اگر مل جائے۔ اس قیاسی، اس منحوس نوعیت سے اگر آپ اپنے آپ کو باہر کھینچ نکالیں کہ فلاں جیسا زاہد دکھوں، فلاں جیسا عابد دکھوں، فلاں جیسا یوں کر کے دکھا دوں، ویسی سخاوت کر کے دکھا دوں، تو یہ مقصود نہ ہے۔ نہ کچھ پا کے سیکھے ہیں، نہ کچھ کھو کے سیکھے ہیں، نہ کچھ پا کے سیکھے ہیں، نہ کچھ، ہم جو بھی سیکھے ہیں کسی کا ہو کے سیکھے ہیں۔ محمد جلال الدین بلخی المعروف رومی رحمت اللہ علیہ آپ کو ہونے کا عمل سکھاتے ہیں۔ اس کو ہونا کہتے ہیں، یہ ہویدا ہے، یہ حال ہے، اس کا معرفت و ادراک کرو، اس درد کو اپنے قلب میں جگہ دو۔ تو یہ چند گزارشات تھیں۔ ایک نظم پر یا چند متفرق اشعار پر بات ختم کرتا ہوں۔ دل، روح، جدائی، وصل، ملاپ، درویشی، بہادری، تونگری، یہ سب کو ملا کے
دل دریاؤں سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے جیوندیاں مر رہنا ہووے تا دیس فقیراں بئیے ہو جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ روڑی سیے ہو جے کوئی کٹے گالاں مینے انہوں اگوں جی جی کئیے ہو گلا علامہ پنڈی خاری یار دے پاروں سیے ہو دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی اسنو جانے ہو منہ کالا دل اچھا ہووے تائیوں یار پچھانے ہو عالم چھوڑ مسیتاں نٹھے جدو لگے نین ٹھکانے ہو. اور بس آخری بات، حضرت علی شیر خدا تشریف فرما ہے، سیدنا ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے، سیدنا عمر تشریف فرما ہے، اور جھرمٹ میں آفتاب رسالت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور کچھ اصحاب ایک آدمی کو رسیوں سے باندھ کر کھینچ کر لے کر آئے. نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا اس کو باندھ کیوں رکھا ہے؟ ما یبکیک، یہ روتا کاہے کو ہے، بلکتا کاہے کو ہے؟ اور صاحب یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، گالیاں بکتا ہے، نقل کفر کفر نباشت. آپ نے داہنے ہاتھ حضرت علی کی طرف دیکھا، شیر خدا مولا کائنات علی اس کی زبان کاٹ دو. حضرت علی اس کو رسیوں سے پکڑ کے اپنے گھر لے گئے. امیر المومنین علی المرتضیٰ کا جہاں بستر تھا اس پہ بٹھایا اور اس کے سامنے بیٹھ گئے. کہنے لگے میاں بھوک لگی ہے؟ قبلہ میں بڑا بھوکا ہوں. آپ جانتے ہیں عربی میں بہت بھوک لگے تو کہتے ہیں الجوان، بہت پیاس لگے تو کہتے ہیں العطشان، عطش سے عطشان ہو جاتا ہے. اسی سے الرحمن ہے، ہر صفت جو ٹھاٹھے مارتی ہو، جس کی کوئی سرحد نہ ہو. اس نے کہا العطشان، مرے جا پیاسا ہے، العطشان الجوان. علی نے حکم دیا کمبر کو وہ شربت پیش کیا جائے جو علی کے لیے بنایا گیا، وہ کھانا پیش کیا جائے، حسن کو حکم دیا جو میرے لیے بنایا گیا. جب کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، تمہارے پاس کوئی زیادہ راہ ہے؟ ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سورٹ یور سیلف آف؟ نہیں قبلہ میرے پاس تو کچھ نہیں. ایک گھوڑا، گھوڑے پہ زین کسی، کاٹھی لگائی، زیادہ راہ دیا، بھگا دیا. کچھ لوگ ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام وہ آپ نے تو کہا تھا کہ علی اس کی زبان کاٹتے، علی نے تو اس کو بھگا دیا. رسول اللہ خاموش رہے علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلے دن رسول اللہ پھر تشریف فرما ہے. جھرمٹ ہے اصحاب کا رضوان علیہم اجمعین. ایک سرپٹ گھوڑا آتا ہے، ایک آدمی نقاب پوش سوار ہے اس پر، دھول چھٹتی ہے، گھوڑے سے ایک آدمی اترتا ہے، نقاب چہرے پہ رہتا ہے، اپنی گھوڑے کی لگامیں اتارتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں میں باندھتا ہے اور رسول اللہ کے سامنے دو زانو بیٹھ کر نقاب نیچے کرتا ہے. کل وہی آدمی جو گالیاں دے رہا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کو کہنے لگا یا رسول اللہ کیا تربیت فرمائی اپنے اصحاب کی آپ نے. Thanks to Usman Shahid and rest of the people who are doing this job at UCP. کیا تربیت فرمائی اپنے اصحاب کی. میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، زیادہ راہ نہ تھا، اس لیے میں بس آپ کو برا بھلا کہتا. رسول اللہ نے فرمایا سنو دیکھو، علی نے اس کی کل والی زبان کاٹ دی. My colleagues, my friends, and my people, there are better ways to give shut-up call to the miseries, to the problems, to the troubles that you face every day. اور یہی آج کا پیغام ہے. دیر و حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا، اس آبلے پر ختم سیر و سفر ہمارا.